2000 برس سے بھی زیادہ پہلے گلیل کی ایک خاموش پہاڑی ڈھلوان پر کچھ ایسا ہوا جس کی بازگشت ہر نسل تک پہنچی۔ ایک ہجوم جمع تھا، بے قرار، کسان، مائیں، جوشیلے لوگ، بکاری، سب ایک ایسے آدمی کی خبر سن کر کھینچے چلے آئے تھے جو دوسروں سے مختلف تھا۔ نہ وہ کوئی بادشاہ تھا، نہ عام ربیوں جیسا کوئی استاد، نہ کوئی سپاہی، نہ جنگ کے لیے ابھارنے والا نبی، بلکہ ناصرت کا ایک بڑھئی، ایک ایسا شخص جو بولنے والا تھا اور دنیا خاموشی سے مگر ہمیشہ کے لیے بدلنا شروع ہو جانے والی تھی۔ پھر وہ بیٹھ گیا، نہ کوئی تخت، نہ اونچا مقام، صرف ایک چٹان اور ایک آواز، اور اس کے پہلے ہی لفظ مبارک کے ساتھ پرانی دنیا کی بنیادیں ہلنا شروع ہو گئیں۔ جو کچھ اس کے بعد کہا گیا وہ پہاڑی واز کہلایا۔ وہ دل کے اندر ایک انقلاب تھا، آسمان کی قدروں اور زمین کے خیالات کے درمیان ایک ٹکراؤ تھا۔ اور اگر آپ واقعی اس بات کو سنیں جو یسوع نے اس دن کہی، تو وہ طاقت، کامیابی، انصاف، بلکہ خدا کی پیروی کے معنی تک کے بارے میں آپ کے خیالات کو چیلنج کرے گی۔ تو پھر یہ پیغام آج بھی کیوں اہم ہے؟ کیونکہ ہماری دنیا جو بے چینی، تقسیم، دھوکے اور شور سے بھری ہوئی ہے۔ یسوع نے صرف یہ نہیں سکھایا کہ انسان کو کیسے جینا چاہیے، اس نے یہ ظاہر کیا کہ خدا کن لوگوں کو مبارک کہتا ہے، اور وہ نہ دولت مند ہیں، نہ زوراور، نہ شور مچانے والے، وہ روح کے غریب ہیں، صلح کروانے والے ہیں، وہ ہیں جو ماتم کرتے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، وہ ہیں جنہیں دنیا بھلا دیتی ہے۔ اب آپ دیکھنے والے ہیں کہ یسوع نے کیوں کہا کہ حلیم لوگ، نہ کہ غالب آنے والے، زمین کے وارث ہوں گے، اور کس طرح یہ ایک بات دنیا کے اس ہر اصول کو توڑ دیتی ہے جو طاقت کے بارے میں قائم کیا گیا ہے۔ اور اس ویڈیو میں آگے ہم ایک اور بھی گہری بات کو دیکھیں گے، ایک گہرا پیغام جو پورے واز میں مسلسل جاری رہتا ہے اور سیدھا اس بنیاد تک لے جاتا ہے جس پر آپ کی زندگی حقیقت میں کھڑی ہے۔ بس میرے ساتھ رہیے، کیونکہ اس پہاڑی پر یسوع نے جو کچھ سکھایا وہ صرف اس دن کے ہجوم کے لیے نہیں تھا، وہ اس وقت آپ کے لیے بھی ہے۔ اور اب سوال یہ نہیں رہا کہ کیا آپ نے اس کے الفاظ سن لیے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا آپ ان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور انہیں تعلیم دینا شروع کی۔ وہ فرمایا، مبارک ہیں وہ جو روح میں غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ متی 5:3۔ اس ایک جملے کے ساتھ یسوع نے برکت کے بارے میں دنیا کی ساری سوچ کو الٹ دیا۔ اس لمحے متی 5:3 میں یسوع صرف تسلی نہیں دے رہا تھا، بلکہ وہ برکت کا اصل مطلب واضح کر رہا تھا، کیونکہ جو لوگ اس کے سامنے کھڑے تھے وہ رومی ظلم کے نیچے زندگی گزار چکے تھے۔ انہیں یہ سکھایا گیا تھا کہ برکت کا مطلب دولت، رتبہ یا مذہبی کاملیت ہے، مگر یسوع نے ٹوٹے ہوئے، رد کیے گئے، فروتن لوگوں کی طرف دیکھا اور انہیں مبارک کہا، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ کیا بنتے جا رہے تھے۔ مبارک ہیں وہ جو روح میں غریب ہیں، نہ مغرور، نہ خود پر بھروسہ رکھنے والے، بلکہ وہ جو یہ جانتے ہیں کہ انہیں خدا کی کتنی گہری ضرورت ہے، وہ جو روحانی طور پر محتاج ہیں، وہ جو تخت کے سامنے انعامات کے ساتھ نہیں بلکہ خالی ہاتھ آتے ہیں۔ یسوع فرماتا ہے کہ بادشاہی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ پھر وہ آگے فرماتا ہے، مبارک ہیں وہ جو ماتم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں تسلی دی جائے گی۔ متی 5:4۔ یہ کوئی ہلکی یا سطحی بات نہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک الہی دعوت ہے، ٹوٹ پھوٹ پر، گناہ پر، ناانصافی پر دل سے غمگین ہونے کی، اور یہ جاننے کی کہ آپ کے آنسو رائے گاہ نہیں جاتے۔ یسوع تسلی دینے کا وعدہ کرتا ہے، غم کو فوراً ختم کر کے نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ اس غم کے اندر چل کر۔ مبارک ہیں حلیم، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ متی 5:5۔ غالباً یہی وہ مقام تھا جہاں ہجوم رک سا گیا ہوگا، کیونکہ اس زمانہ میں بھی اور ہمارے زمانے میں بھی حلیمی کو کوئی بڑی خوبی نہیں سمجھا جاتا، یہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، مگر یسوع کی بادشاہی میں حلیمی قابو میں رکھی ہوئی طاقت ہے۔ یہ اس جنگجو کی مانند ہے جو صرف اپنے مالک کے حکم پر حرکت کرتا ہے، یہ بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی اس کے بجائے محبت کو چن لیتا ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ بھوک جو باقی سارے واز کو آگے بڑھاتی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ کیے جائیں گے۔ متی 5:6۔ یسوع ان لوگوں سے بات کر رہا ہے
جو اندر یہ کسک محسوس کرتے ہیں، جو صرف دنیا میں انصاف کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندر پاکیزگی کے لیے بھی تڑپتے ہیں۔ یہ روحانی بے حسی نہیں، یہ اس زندگی کے لیے ایک گہری طلب ہے جو خدا نے ہمارے لیے بنائی۔ پھر بات ایک نئے موڑ پر آتی ہے۔ یسوع ان لوگوں کی تصویر پیش کرنا شروع کرتا ہے جو صرف فضل پاتے ہی نہیں بلکہ اسے اپنی زندگی میں ظاہر بھی کرتے ہیں۔ رحم دل، پاک دل، صلح کرانے والے، وہ بادشاہی کے شہری کی ایک ایسی تصویر کھینچتا ہے جو غلبہ پانے سے نہیں بلکہ بدلے جانے سے پہچانا جاتا ہے، ظاہری طاقت سے نہیں بلکہ باطنی پاکیزگی سے۔ اور جب ایسا لگنے لگتا ہے کہ برکت کا مطلب آرام اور اجر ہے، یسوع آخری بات کہتا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں۔ متی 5:10 مبارک عزا کے وقت بھی، کیونکہ جب آپ اس طرح زندگی گزارتے ہیں تو آپ دنیا کے سانچے میں نہیں ڈھلتے اور بادشاہی کا نور یہیں سے چمکنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد یسوع نے جو فرمایا اس نے شاید اس کے نزدیک ترین شاگردوں کو بھی چونکا دیا ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں، میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ متی 5:17 غالباً ہجوم نے سانس روک لی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ صرف سطحی طور پر سننے والے نہ تھے، وہ موسیٰ کی شریعت پر پرورش پا چکے تھے، اور اب یسوع ایسے کلام کر رہا تھا جیسے اسے نہ صرف اس کی تشریح کرنے بلکہ اسے پورا کرنے کا بھی اختیار ہو۔ مگر وہ ایک کام کو رد نہیں کر رہا تھا، وہ ظاہر سے بڑھ کر دل کی گہرائی تک جا رہا تھا۔ تم سن چکے ہو کہ پہلے لوگوں سے کہا گیا تھا قتل نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں۔ متی 5:21 یہاں یسوع شریعت کو بدلنے نہیں آیا بلکہ اس کے اصل مطلب کو واضح کر رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے موجود دل کو ظاہر کرنا۔ یسوع فرماتا ہے کہ غصہ، خاص طور پر وہ غصہ جو اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے، قتل کی جڑ ہے۔ تانا، نفرت اور دل کی کڑواہٹ چھوٹے گناہ نہیں بلکہ اس زندگی کی ابتدائی نشانیاں ہیں جو محبت سے کٹ چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں معاملہ صرف یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ کیا کرتے ہیں، معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ کا دل اپنے اندر کیا چھپا کر رکھتا ہے۔ اور وہ یہی نہیں رکتا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں۔ متی 5:27 اب وہ شہوت کی بات کرتا ہے، صرف ظاہری عمل کی نہیں بلکہ نیت کی، اس نگاہ کی جو ٹھہر جاتی ہے، اس خیال کی جو بھٹک جاتا ہے۔ وہ صرف نئے اصول شامل نہیں کر رہا، وہ یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ پاکیزگی انسان کے وجود میں کتنی گہرائی تک جاتی ہے، ہمیں محدود کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان چیزوں سے آزاد کرنے کے لیے جو خاموشی سے ہماری روحوں کو خراب کرتی رہتی ہے۔ یسوع تہ در تہ پردے ہٹا رہا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی شریعت کبھی صرف ظاہری برتاؤ کو قابو میں رکھنے کے لیے نہیں دی گئی تھی، وہ ہمیشہ محبت کے بارے میں تھی، خدا سے محبت اور انسانوں سے محبت۔ اسی لیے وہ متی 5:20 میں فرماتا ہے، اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے بڑھ کر نہ ہو تو تم ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے۔ یہ بات بجلی کی طرح گری ہوگی، کیونکہ فریسی راست بازی کی مثال سمجھے جاتے تھے، مگر یسوع کسی اور ہی بلند چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ زیادہ قوانین نہیں بلکہ زیادہ گہرائی، زیادہ سخت ظاہری دینداری نہیں بلکہ زیادہ گہری سپردگی۔ یہ کوئی زیادہ بھاری بوجھ نہیں، یہ راست بازی کی ایک بالکل مختلف نوعیت ہے، وہ جو اس وقت جنم لیتی ہے جب ہم خدا کو متاثر کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اندر سے بدل دے۔ اب یسوع ایک ایسی بات کہتا ہے جو صرف ذہن کو نہیں کھینچتی بلکہ دل کو آمنے سامنے لے آتی ہے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ متی 5:43 اور 44 یہ کوئی محاورہ یا استعارہ نہیں، وہ حقیقتاً یہی مراد لیتا ہے، ایک ایسی تہذیب میں جو عزت اور انتقام پر قائم تھی، جہاں رومی سپاہی بے خوف ہو کر تمہیں مار سکتے تھے اور جہاں بعض لوگ پرتشدد انقلاب کے خواب دیکھتے تھے۔ یسوع صرف ذاتی رنجشوں کو چیلنج نہیں کر رہا تھا، وہ اس پورے نظام کو ہلا رہا تھا جو بدلے پر کھڑا تھا، ان کی دنیا میں بھی اور ہماری دنیا میں بھی۔ کیونکہ اگر ہم سچ بولیں تو اپنے دشمنوں سے محبت کرنا آج بھی وہ حکم ہے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ یہ تب تک خوبصورت لگتا ہے جب تک بات صرف کہنے کی ہو،
मगर जब दुश्मन एक हकीकी शख्स बन जाए, जब माफ़ करना नाइंसाफ़ी लगने लगे और जब उस शख्स के लिए भलाई चाहना जिसने आपको दुख दिया हो मुश्किल हो जाए, तब इस पर अमल करना वाकई मुश्किल हो जाता है। मगर गौर कीजिए यीशु आगे क्या कहता है, ताकि तुम अपने आसमानी बाप के फर्जंद ठहरो। मत्ती 5 बाब 45 आयत। ये सिर्फ अच्छा इंसान बनने की बात नहीं, ये खुदा की मानद बनते जाने की बात है, क्योंकि हमारा बाप जिसकी पैरवी का हम दावा करते हैं अपनी बारिश रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर बरसाता है। वो उन्हें भी सांस देता है जो उसकी हमद करते हैं और उन्हें भी जो उसके नाम पर लानत करते हैं। उसकी मोहब्बत किसी फ़र्क पर नहीं रुकती, वो सब तक पहुंचती है और निजात देती है। और यही नमूना यीशु हमें देता है, ना कमज़ोरी ना जुल्म के सामने खामोशी, बल्कि ऐसी मोहब्बत जो उस नफ़रत की नकल करने से इनकार करती है। ऐसी मोहब्बत जो इंतकाम के बजाय रहम को चुनकर बदले के चक्कर को तोड़ देती है, क्योंकि हर शख्स उनसे मोहब्बत कर सकता है जो उससे मोहब्बत करते हैं। यीशु कहता है बदतरीन लोग भी ऐसा करते हैं, मगर दुश्मन से मोहब्बत ये इलाही बात है। और यही वो मुकाम है जहाँ पहाड़ी वाज मुतासर कुन होने से बढ़कर दिल को बेचैन करने वाला बन जाता है, क्योंकि यीशु हमें मशवरे नहीं दे रहा, वो बता रहा है कि बादशाही के लोग कैसे होते हैं। और यही उसकी तालीम का बुनियादी नुक्ता है। सिर्फ अपने ख़ानदान या दोस्तों से मोहब्बत करना नहीं, सिर्फ उनसे बुराई करना नहीं जो हमसे इत्तेफाक रखते हैं, बल्कि वहाँ भी रहम और शफ़क़त बढ़ाना सीखना जहाँ कोई उसकी तवक्को नहीं करता, क्योंकि खुदा ने हमारे साथ भी बिल्कुल यही किया। इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि यही असूल दोबारा उस वक्त ज़ाहिर होता है जब यीशु दूसरों पर फैसला करने से ख़बरदार करता है, क्योंकि इन दोनों तालीमात में एक ही सच्चाई छुपी है। आप उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं जिन्होंने आपको ज़ख्मी किया। ये बर्ताव आपके ईमान के बारे में उससे ज़्यादा बताता है जितना ज़ोर से आप इबादत करते हैं, और जितना ज़्यादा आप सलीब को समझते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है कि आप उस मोहब्बत को रोकें जिसने आपको बचाया है। मत्ती 7 बाब की इब्तिदा यीशु इन अल्फाज से करता है, फैसला ना करो ताकि तुम पर भी फैसला ना किया जाए। यीशु ये नहीं कह रहा कि तुम तमीज़ या समझ को छोड़ दो, वो ये नहीं कह रहा कि गुनाह को नज़रअंदाज करो या सच्चाई को खामोश कर दो। वो एक ऐसी चीज़ से खबरदार कर रहा है जो इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, रास्तबाजी के पर्दे में छुपी हुई मुनाफ़िकत। वो आगे मत्ती 7 बाब 3 आयत में फरमाता है, तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता। क्या आप इस मंजर को तसव्वुर कर सकते हैं? एक आदमी अपनी आंख में एक बड़ा शतीर लिए फिर रहा है और दूसरे की आंख से एक छोटा सा ज़रा निकालने की कोशिश कर रहा है। ये अजीब भी है और मसका खेज भी। और यही मकसद है। यीशु मुबालगा इसलिए इस्तेमाल करता है कि शर्मिंदा ना करे, बल्कि हकीकत को वाज़िया करे। यीशु हमें दिखाता है कि हम अपने ही ऐबों से बेखबर रहते हैं, मगर दूसरों की कमज़ोरियों पर नज़र रखते हैं। मसला इसलाह नहीं बल्कि गरूर है। वो दिल जो कहता है मैं ऐसा कभी ना करता, और ये भूल जाता है कि उसे भी हर रोज़ खुदा के फजल की ज़रूरत है। और यीशु सिर्फ तंज पर बात ख़त्म नहीं करता, वो आगे बढ़ने का रास्ता भी देता है। पहले अपनी आंख में से शहतीर निकाल, फिर तू साफ देखकर अपने भाई की आंख में से तिनका निकाल सकेगा। मत्ती 7 बाब 5 आयत। ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि ये खामोश रहने की दावत नहीं, ये फरोतनी की दावत है। ये याद दहानी है कि हकीकी इस्लाह तभी दुरुस्त होती है जब उसकी इब्तिदा तौबा से हो। बस अपने आप से पूछो, आखिरी बार कब तुमने किसी और को दुरुस्त करने से पहले अपने दिल का जायज़ा लिया था? क्या हो अगर मकसद इखलाकी बहस जीतना ना हो, बल्कि किसी को उसी रहम के साथ बहाल करना हो जो खुदा तुम पर बार बार जाहिर करता है? और क्या हो अगर बिल्कुल मुबारकबादियों की तरह खुदा उन लोगों को मुबारक कहता हो जिनकी आंखें कामिल नहीं, बल्कि उन्हें जो अपने रूहानी अंधेपन के बारे में सच्चाई से इतराफ़ करने को तैयार हैं। हम एक लम्हे बाद इस गहरी हकीकत को दोबारा देखेंगे, जब यीशु हमें दूसरों के साथ बर्ताव करने का एक असूल देता है और उसे पूरी किताब मुकद्दस की तालीम के साथ जोड़ देता है। मगर उससे पहले ये बात साथ ले जाएं। साफ देखने वाले वही हैं
जिन्होंने खुदा को अपनी नज़र धुंधलाने वाली चीज़ों से निपटने दिया है। मत्ती 7:12 बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि तौरात और अंबिया का खुलासा यही है। ये यीशु की तालीम का धड़कता हुआ दिल है। हम इसे सुनहरी असूल कहते हैं, मगर हम कम ही समझते हैं कि यह हकीकत में कितना इनकलाबी है, क्योंकि यीशु सिर्फ ये नहीं कह रहा कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ। ये तो निस्बतन आसान बात होती है, बस खामोश रहना, फासले पर रहना और मुदाखलत ना करना काफ़ी होता। मगर जिस चीज़ के लिए वो हमें बुलाता है वो एक अमली बात है, पेशकदमी करने वाला रहम। ये सिर्फ बुराई से रुकने की बात नहीं, बल्कि अच्छाई में खुद आगे बढ़ने की बात है। इसका मतलब है पहला कदम उठाना। इसका मतलब है सोचना कि किसी और को किस चीज़ की ज़रूरत है और फिर उसे वहाँ जाकर देना, चाहे वो कभी बदला ना दे। इसका मतलब है मेहरबानी को उसके कमाए जाने से पहले ज़ाहिर करना और शफ़क़त को उसके आसान होने से पहले चुन लेना। ये कोई कमज़ोर जज्बाती बात नहीं, ये रूहानी जंग है। ऐसी जंग जो बेहिसी और खुद गर्जी से भरी दुनिया के खिलाफ खड़ी होती है। और इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि यीशु इसके साथ क्या जोड़ता है। ये तौरात और अंबिया का खुलासा है। मत्ती 7:12 दूसरे लफ्ज़ों में तमाम अहकाम, तमाम अहूद और तमाम कदीम सहाइफ इसी एक रवैये में अपनी तकमील पाते हैं। दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हारे साथ करे। तो फिर ये कैसा नज़र आएगा जब लोग तुम्हें गलत समझें, तुम्हारे साथ बुरा सलूक करें या तुम्हें नज़रअंदाज कर दें। यीशु नहीं चाहता कि हम इसका जवाब सिर्फ अल्फाज में दें, वो चाहता है कि हम उसे अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करें। और चैलेंज ये है, थोड़ी ही देर में हम उसे ये कहते सुनेंगे कि अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र ना करो, मगर शायद हमारी बेचैनी की एक वजह यह भी है कि हम दूसरों को काबू में रखने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि उनसे मोहब्बत करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों की तरफ खुले हाथों के साथ जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आप भरोसा करना शुरू करते हैं कि खुदा आपको संभाले हुए है। ये सुनहरी असूल कोई नरम या कमज़ोर बात नहीं, ये एक दलेरी भरा रास्ता है। और जब रूह की रहनुमाई में चलने वाले लोग इस पर अमल करते हैं तो ये सब कुछ बदल सकता है, घराने, जमातें, हत्ता के दुश्मन भी। मगर इस तरह जीने के लिए आपको उस खौफ को छोड़ना होगा जो कहता है अगर मैं खुद को ना बचाऊं तो कोई भी नहीं बचाएगा। यीशु पहाड़ीवास के नहायत नरम मगर बहुत चैलेंज करने वाले हिस्से को इन अल्फाज से शुरू करता है, लिहाजा मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र ना करो। मत्ती 6:25। और अगर हम सच कहें तो ये तकरीबन नामुमकिन सा महसूस होता है, फ़िक्र ना करो। मगर यीशु हमारे बोझ को हल्का या मामूली नहीं बना रहा, वो कोई सती खुशफहमी पेश नहीं कर रहा, वो हमें एक दूसरी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ बुला रहा है। ऐसा तहफ़्फ़ुज़ जो हालात पर नहीं बल्कि उस बाप पर कायम है जो हमें देखता है। हवा के परिंदों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। क्या तुम उससे कहीं ज़्यादा कदर नहीं रखते? मत्ती 6:26। ये एक सादा मगर गहरी तस्वीर है। एक परिंदा आज़ाद उड़ता हुआ, इसलिए नहीं कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं, बल्कि इसलिए कि खुदा की फराहमी यकीनी है। और यीशु हमें लापरवाह होना नहीं सिखा रहा, वो हमें सिखा रहा है कि हम अपनी फ़िक्र और कंट्रोल छोड़कर दिल से खुदा पर भरोसा करें, क्योंकि फ़िक्र तब बढ़ती है जब हम मुस्तकबिल का तस्वर खुदा के बगैर करने लगते हैं। वो आगे फरमाता है, खेत के सोसन को गौर से देखो कि वो कैसे बढ़ते हैं, ना वो मुशक्क़त करते हैं ना सूत काटते हैं। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे जलाल में उनमें से किसी की मानिद मुलबस ना था। मत्ती 6:28 और 29। खुदा की मखलूक घबराहट में नहीं जीती, वो खिलती है, क्योंकि उसे खूबसूरती के लिए बनाया गया है, सिर्फ कारकर्दगी के लिए नहीं। फिर यीशु सब बातों को एक जगह जमा करके फरमाता है, बल्कि पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। यही असल मरकज़ है। यीशु ये नहीं कह रहा कि हमारी ज़रूरतें अहम नहीं, वो ये कह रहा है कि वो बुनियाद नहीं है। जब हम खुदा की बादशाही को अपनी पहली तरजीह बनाते हैं, ना आराम, ना शोहरत, ना लोगों को खुश करने की फ़िक्र, तो बाकी सब चीज़ें खुद ही अपनी जगह पर आ जाती हैं।
تو یہ زندگی کیسی دکھائی دے گی؟ کیا ہو اگر صبح کی پہلی سوچ یہ نہ ہو کہ آج مجھے سب کچھ خود سنبھالنا ہے، بلکہ یہ ہو کہ میں آج کس کی بادشاہی کے لیے جی رہا ہوں؟ کیا ہو اگر آپ کا بھروسہ آپ کی کمائی پر نہیں بلکہ خدا کے وعدوں پر ہو؟ اور کیا ہو اگر بھروسہ کوئی احساس نہیں بلکہ ایک ایسا انتخاب ہو جو روزانہ ایک ایسے باپ کی حضوری میں تازہ کیا جاتا ہو جس نے کبھی فراہمی میں کمی نہیں کی؟ تھوڑی ہی دیر میں ہم دیکھیں گے کہ یسوع اسی خیال کو کہ آپ کی توجہ کہاں ہے ایک اور بھی زیادہ طاقتور چیز کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے: دولت کی محبت۔ مگر ابھی کے لیے یہ سن لیجئے کہ آپ کو صرف دیکھا نہیں جاتا، آپ کی پرواہ بھی کی جاتی ہے۔ اور وہ خدا جو پھولوں کو لباس پہناتا اور چڑیوں کو کھلاتا ہے، اس نے کبھی آپ کو فراموش نہیں کیا۔ اپنے لیے زمین پر خزانے جمع نہ کرو، متی 6:19 آیت۔ یہ تنبیہ اس لیے نہیں کہ زمینی خزانے اپنی ذات میں لازماً برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ باقی نہیں رہتے، کیڑا کھا جاتا ہے، زنگ خراب کر دیتا ہے، چور نقب لگاتے ہیں، صحت جواب دے دیتی ہے، اور جو کچھ کبھی محفوظ لگتا تھا وہ ہماری انگلیوں میں سے پھسل جاتا ہے۔ مگر یسوع صرف ایک واضح بات کی یاد دہانی نہیں کرا رہا، وہ ایک گہری سچائی کھول رہا ہے: جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا، متی 6:21 آیت۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں خدا کی بادشاہی اور اپنی ذات کی بادشاہی دونوں کا پیچھا نہیں کر سکتے۔ یسوع یہ بات آیت 24 میں نہایت قوت سے کہتا ہے: کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، متی 6:24 آیت۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک نہ ایک وقت پر ایک ہی چیز آپ کی قدروں، آپ کے وقت، آپ کے فیصلوں اور آپ کی روح کو شکل دے گی۔ اور یہ صرف دولت کے بارے میں نہیں، یہ اس چیز کے بارے میں بھی ہے جسے ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں: دوسروں کی منظوری، اگلی چیز حاصل کرنے کی خواہش، یا ہمیشہ تھوڑا سا اور پانے کی دوڑ۔ یہ چیزیں صرف ہمیں بھٹکاتی ہی نہیں، یہ آہستہ آہستہ ہمیں اس شخصیت میں ڈھالتی ہیں جو مسیح کی مانند نہیں رہتی۔ مگر ایک اور راستہ بھی ہے۔ یسوع ہمیں ایک دوسری قسم کے خزانے میں سرمایہ لگانے کی دعوت دیتا ہے، ایسا خزانہ جو پرانا نہیں ہوتا، جو ختم نہیں ہوتا، جو پیسے میں نہیں بلکہ وفاداری، محبت، رحم اور بادشاہی کے اثر میں ناپا جاتا ہے۔ اور خوبصورتی یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم آسمانی چیزوں میں سرمایہ لگاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہمارا دل ان کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ ابھی ایک لمحے بعد یسوع اپنے شاگردوں کو سکھائے گا کہ دعا کیسے کرنی ہے، زیادہ چیزیں مانگنے کے لیے نہیں بلکہ روزمرہ انحصار، الہی معافی اور بدی سے رہائی کے لیے۔ مگر اس سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، اگر کوئی تمہارے خزانے کو دیکھے تو وہ تمہارے دل کے بارے میں کیا جان لے گا؟ بس تم اس طرح دعا کیا کرو، متی 6:9 آیت۔ یسوع ان الفاظ کے ساتھ اپنے شاگردوں کو صرف ایک دعا نہیں دیتا جسے وہ دہرائیں، بلکہ ایک نقشہ دیتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، متی 6:9 آیت۔ ابتدا ہی سے وہ ہر چیز کی صورت بدل دیتا ہے۔ خدا کوئی دور اور خوفناک قوت نہیں، بلکہ ایک باپ ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ایک ایسا باپ جس کا نام قدوس ہے، الگ، مقدس، سب سے برتر، اور پھر بھی اتنا قریب کہ اسے ہمارا کہا جا سکے۔ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یہ کوئی رسمی یا خالی فکرہ نہیں، یہ سپردگی ہے۔ یہ ایک اعلان ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی راہیں ہماری راہوں پر حکومت کریں۔ ہم صرف خدا سے یہ نہیں مانگ رہے کہ وہ دنیا کو درست کرے، بلکہ یہ بھی کہ وہ کام ہم سے شروع کرے۔ جب بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہم گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں: اے خدا، میری زندگی آسمان کے مطابق ہو، یہیں، ابھی۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، نہ ایک سال کی رسد، نہ کل کا ذخیرہ، صرف آج کی ضرورت۔ یسوع ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم لالچ سے نہیں، بھروسے کے ساتھ مانگیں، اپنی محتاجی کو پہچانتے ہوئے، صرف خوراک کے لیے نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے، قوت، حکمت، فضل۔ اور ہماری کے لفظ پر غور کیجیے:
میری نہیں۔ کمی کے وقت میں بھی یسوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک جماعت کا حصہ ہیں اور ہماری دعائیں صرف اپنے آرام تک محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ دوسروں کی ضرورتوں تک بھی پھیلنی چاہیے۔ اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ متی 6:12 یہ فکرہ دل کو چبھتا ہے کیونکہ یہ ہمیں ملنے والے فضل کو اس فضل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو ہم دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یسوع یہاں کوئی آسان راستہ نہیں دے رہا، وہ ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھ رہا ہے۔ کیا ہم اپنے لیے رحم اور دوسروں کے لیے عدالت چاہتے ہیں، یا ہم اس معافی کا وسیلہ بننے کے لیے تیار ہیں جو ہم خود پا چکے ہیں؟ اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ ہمیں بدی سے بچا۔ یسوع اس بات کو واضح کرتا ہے کہ زندگی ایک روحانی جدوجہد ہے، یہ غیر جانبدار نہیں، اس میں پھندے بھی ہیں، آزمائشیں بھی اور بدی بھی، اور ہم اپنے بل بوتے پر مضبوط نہیں رہ سکتے۔ یہ دعا صرف حفاظت کی درخواست نہیں بلکہ رہنمائی، رہائی اور نجات کے لیے ایک عاجزانہ التجا ہے۔ اور آخر میں یہ الفاظ، کیونکہ بادشاہی اور قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، اس حقیقت کی بازگشت ہیں جس کی طرف پوری دعا بڑھتی ہے۔ ایک ایسی زندگی جو خود ہمارے گرد نہیں بلکہ خدا کی حکومت کے گرد مرکوز ہو۔ یہ دعا مختصر ہے مگر یہ ہر چیز کو چھوتی ہے، خدا کی عظمت، ہماری ضرورتیں، ہمارے تعلقات، ہماری آزمائشیں اور ہماری امید۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ جب مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بلکہ اس نے ہمیں سکھایا کہ بادشاہی کی زندگی اسی طرح جیتی جاتی ہے، ایک وقت میں ایک دعا۔ پہاڑی واز کے سب سے شدید اور بے چین کر دینے والے الفاظ میں سے کچھ متی 5:29-30 میں یسوع کے ہونٹوں سے نکلتے ہیں۔ اگر تیری دائیں آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، اور اگر تیرا دائنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ یہ الفاظ سخت اور چونکا دینے والے ہیں، مگر یسوع خود کو زخمی کرنے کی تعلیم نہیں دے رہا۔ وہ بہت شدید زبان اس لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ ایک ایسی حقیقت کو ظاہر کرے جسے ہم اکثر معمولی سمجھ لیتے ہیں، گناہ کی تباہ کن قوت۔ کیونکہ ہم گناہ کو اکثر ایک غلطی، ایک حادثہ یا ایک عارضی مرحلہ سمجھتے ہیں، مگر یسوع سے آگ کی طرح دیکھتا ہے، ایسی چیز جو صرف رہتی نہیں بلکہ بسم کر دیتی ہے۔ اور وہ سختی نہیں کر رہا، وہ سچ بول رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو چیز چھپ کر شروع ہوتی ہے وہ چھوٹی نہیں رہتی، خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، اور جو سمجھوتا ہم اندھیرے میں کرتے ہیں وہ وہیں نہیں رہتا، وہ جڑ پکڑتا ہے اور آہستہ آہستہ پھیلتا جاتا ہے۔ بس جب وہ سخت اقدام کی بات کرتا ہے تو وہ ہمارے جسموں سے زیادہ ہماری حدوں کی بات کر رہا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں، اپنے ہاتھوں، اپنی عادتوں کے ذریعے اپنے دلوں میں کیا آنے دے رہے ہیں؟ ہم کس چیز کو برداشت کر رہے ہیں جسے ہمیں نکال دینا چاہیے؟ یسوع ہمیں پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں جرم سے، لت سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ یسوع آپ سے کوئی چھوٹی سی تبدیلی نہیں مانگ رہا، وہ آپ کو اسے کاٹ کر الگ کر دینے کے لیے بلا رہا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں آہستہ آہستہ خود بخود نہیں گرتی، انہیں فیصلہ کن طور پر پھینکنا پڑتا ہے، اور یہ خوف سے نہیں بلکہ ایمان سے ہونا چاہیے۔ ایمان آپ کی روح کی لمحاتی تسکین سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ جب یسوع پہاڑی واز کو اختتام کی طرف لاتا ہے، وہ ایک تنبیہ اور ایک انتخاب کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ متی 7:24 یہ ایک واضح منظر ہے، ایک آدمی تعمیر کر رہا ہے، صرف پتھروں اور اوزاروں سے نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ طوفان آئیں گے، بارش برسے گی، ہوائیں دیواروں سے ٹکرائیں گی، مگر گھر قائم رہے گا کیونکہ اس کی بنیاد ہلتی نہیں۔ یسوع صرف ایک مکان کی تعمیر کی بات نہیں کر رہا، وہ آپ کی، میری اور ہر اس زندگی کی بات کر رہا ہے جو اس کے الفاظ سنتی ہے اور پھر طے کرتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پھر وہ دوسرا منظر سامنے لاتا ہے، اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ متی 7:26 2 معمار، 2 گھر، ایک ہی طوفان، فرق صرف بنیاد کا تھا۔ یسوع طوفانوں سے خالی زندگی کا وعدہ نہیں کرتا، وہ ایسے ایمان کا وعدہ کرتا ہے جو طوفانوں میں بھی قائم رہتا ہے۔ مگر اس تمثیل کی باریک ترین خوبصورتی یہی ہے کہ دونوں نے اس کے الفاظ سنے تھے۔
صرف ایک نے ان پر عمل کیا، اور آزمائش یہی ہے، یہ نہیں کہ آپ کتنی کتاب مقدس جانتے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ اسے کتنا اپنی زندگی میں اتارتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کتنی بلند آواز سے گاتے اور عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اس کے الفاظ آپ کے فیصلوں کو کتنی گہرائی سے شکل دیتے ہیں۔ کیونکہ ریت پر کھڑا ہونا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی گہرائی درکار نہیں ہوتی، مگر جب سیلاب آتا ہے تب صرف وہی بنیاد قائم رہتی ہے جو مضبوط ہو۔ پورا واز اسی نقطے پر ختم ہوتا ہے، خدا کی فرمانبرداری جو خوف یا رسم کے تحت نہیں بلکہ بھروسے سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ بول چکا ہے اور اس کے الفاظ زندگی ہیں۔ یسوع تعریف نہیں مانگ رہا، وہ تبدیلی مانگ رہا ہے، اور اس آخری لمحے میں وہ صرف یہ نہیں پوچھتا کیا تم نے مجھے سنا، وہ یہ پوچھ رہا ہے کیا تم میرے پیچھے چلو گے؟ کیونکہ طوفان کامل وقت کا انتظار نہیں کرتے، وہ اچانک آ جاتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تب بنیاد کھودنے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بس آپ اپنی زندگی کس پر تعمیر کر رہے ہیں؟ آرام پر، قابو پر، ظاہری صورت پر، یا اس چٹان پر جو ہلتی نہیں؟ طوفان آپ کی بنیاد کو بناتا نہیں، وہ صرف اسے ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم دوبارہ گلیل کی اس پہاڑی ڈھلوان پر لوٹتے ہیں۔ ہوا تھم چکی ہے، ہجوم خاموش ہے، اور یسوع کے الفاظ جو پہلے اتنے سادہ لگتے تھے اب ابدی وزن کے ساتھ دل پر آ بیٹھتے ہیں۔ جو بات مبارک ہیں وہ جو روح میں غریب ہیں سے شروع ہوئی تھی، وہ ایک طوفان اور ایک بنیاد کی تصویر پر ختم ہوتی ہے۔ مگر یہ صرف ایک واز نہ تھا، یہ بادشاہی کا ایک انکشاف تھا، اور ان لوگوں کی پہچان کا بھی جنہیں خدا اسے تعمیر کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ نہ مغرور، نہ طاقتور، نہ وہ جو دنیا کو متاثر کرتے ہیں، بلکہ فروتن، پاک دل، رحم دل، وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ جو معاف کرتے ہیں، جو بھروسہ کرتے ہیں، جو اس وقت پر بھی محبت کرتے ہیں جب یہ آسان نہیں ہوتا، جو اس تنگ راستے کو اختیار کرتے ہیں چاہے کوئی اور ان کے ساتھ اس پر نہ چلے۔ خدا کی بادشاہی ایسی دکھائی دیتی ہے۔ اور اب سوال یہ نہیں رہا کہ یسوع نے کیا کہا، سوال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ پہاڑی واز صرف تعریف نہیں مانگتا، وہ جواب مانگتا ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی اس کی تعلیم پر تعمیر کریں گے؟ جب آپ کو دکھ پہنچے تو کیا آپ معاف کریں گے؟ جب غیر یقینی ہو تو کیا آپ بھروسہ کریں گے؟ جب مشکل ہو تو کیا آپ فرمانبرداری کریں گے؟ کیا آپ قابو چھوڑ دیں گے اور پہلے بادشاہی کو تلاش کریں گے، چاہے اس میں آپ کو کچھ قیمت ہی کیوں نہ دینی پڑے؟ یہ واز صرف اقوال کا مجموعہ نہ تھا، یہ ایک نئی طرح کی زندگی کی دعوت تھی۔ ایسی زندگی جو مذہبی ظاہرداری میں نہیں بلکہ باپ کے ساتھ رفاقت میں جڑ پکڑتی ہے۔ ایسی زندگی جو خوف یا غرور سے نہیں بلکہ اس محبت سے ڈھلتی ہے جسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ اور یہی آپ کا لمحہ ہے۔ شاید طوفان ابھی نہ آیا ہو، مگر وہ آ رہا ہے، اور جب وہ آئے گا آپ کی بنیاد آزمائی جائے گی۔ بس ابھی تعمیر کرو، آج تعمیر کرو، ناراضگی کی بجائے معافی سے تعمیر کرو، گھبراہٹ کے بجائے دعا سے تعمیر کرو، عدالت کے بجائے رحم سے تعمیر کرو، اس کے الفاظ پر تعمیر کرو جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اور اگر اس پیغام نے آپ کے اندر کچھ جگایا ہے، اگر اس نے اس چیز کو بیدار کیا ہے جو آپ کے اندر کہیں کھو گئی تھی، تو اسے ماند نہ پڑنے دو، ان الفاظ کو اپنے دل میں جڑ پکڑنے دو۔ اور اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ دوسروں کو بھی وہ سننا چاہیے جو یسوع نے اس پہاڑی پر حقیقت میں کہا تھا، تو اسے پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ مزید سچائی پر مبنی مواد کے لیے سبسکرائب کریں۔ بتائیں کہ واز کا کون سا حصہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ لگا۔ یہ ویڈیو اس شخص کو بھیجیں جو کسی طوفان سے گزر رہا ہے، کیونکہ دنیا اب بھی کھسکتی ہوئی ریت سے بھری ہوئی ہے، مگر چٹان اب بھی قائم ہے اور اس کے الفاظ اب بھی بول رہے ہیں۔